مجمع کو سنائی تھی، پوری 2 گھنٹے کی اس اکیلے بندے کو سناتے ہیں۔ فرمایا بندہ سننے والا ہونا چاہیے، بندہ ایک گل تو سانس تھی بھی ہے، بندہ سننے والا ہونا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ 10,000 بندہ وہ بولے نا، 4 6 10 ہی ہونا ہوں بازوق، بس پھر سنانے کا مزہ آتا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا، رب نے جبریل کو بلا کر کہا زبور ہے، لے جا میرے نبی داؤد کے پاس، اسے جا کر میرا سلام دینا، ساتھ پیغام دینا، اس کتاب کو پڑھنا، اسے یاد کرنا، اس پر عمل کرنا، آگے جو اپنی امت کو پڑھانا اور اس کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ رب کے حکم کی تعمیل ہو گئی، جبریل نے لا کر جناب داؤد علیہ السلام کو دے دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی رب کے حکم کی تعمیل کی، خود پڑھتے رہے، عمل کرتے رہے، آگے پھیلاتے رہے اور اپنا سارا دور جتنا رہا اس کی حفاظت بھی کرتے رہے۔ پھر ایک بار رب کائنات نے جناب جبریل کو یاد کیا، اے جبریل ایک کتاب اور بھیجنے لگا ہوں۔ بولا یہ کون سی کتاب ہے؟ فرمایا اس کا نام انجیل ہے، پوری کی پوری کتاب ہے، ساری کی ساری کتاب ہے، میرے نبی داؤد کے پاس لے جا، اسے جا کر میرا سلام دینا اور 4 پیغام دینا۔ اے نبی داؤد، اے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ، یہ آپ کے پاس کتاب آئی ہے، انجیل جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اے عیسیٰ آپ نے یہ پیغام دیا ہے، اس کتاب کو پڑھنا، اسے یاد کرنا، اس پر عمل کرنا اور اس کی حفاظت بھی خود کرنی، حفاظت بھی رب کے حکم کی تعمیل جبریل بھی کرتا رہا اور نبی بھی کرتے رہے، رسول بھی کرتے رہے۔ پھر ایک وقت آ گیا، اب باری آ گئی آمنہ کے لال کی، اب باری آ گئی میرے اور آپ کے نبی کی، اب باری آ گئی امام الانبیاء کی، اب باری آ گئی سارے کائنات کے سردار کی، اور اب باری آ گئی نبیوں کے آخری امام ختم الانبیاء والمرسلین کی، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی۔ رب نے پھر جبریل کو یاد کیا، اللہ کی بارگاہ میں جبریل حاضر ہوا، بولا کیا حکم ہے؟ فرمایا جبریل آج ایک اور کتاب نازل کرنی ہے۔ بولا کون سی کتاب ہے؟ فرمایا اس کا نام قرآن ہے۔ یا اللہ وہ ہے کدھر ہے؟ فرمایا میں نے لوح محفوظ سے بیت العزت میں نازل کر دی ہے، اوپر سے نیچے تک پہنچا دی ہے، اب لے کے میرے نبی کے پاس جانا ہے۔ یا اللہ کیسے لے کے جاؤں اور کیا پیغام لے کے جاؤں؟ میرے رب نے فرمایا اب ایسے نہیں لے کے جانی جیسے پہلی کتابیں تھی، پوری کی پوری نہیں لے کے جانی۔ یا اللہ پھر کرنا کیا ہے؟ فرمایا جیسے جیسے میرا محبوب مکے اور مدینے میں ادائیں بدلتا رہے گا میں قرآن نازل کرتا چلا جاؤں۔ انداز جدا کر دیا، طریقہ جدا کر دیا۔ فرمایا پہلے پوری کتاب آتی تھی، اب پوری کتاب نہیں نازل کرنی، اب میرا نبی اگر مکے اور مدینے میں چلے گا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد کہہ کر قرآن نازل کرتا چلا جاؤں۔ اب میرے نبی کی اداؤں پر قرآن آئے گا۔ یا اللہ کیسے آئے گا؟ فرمایا اگر کبھی میرا نبی اپنے چہرے کو سنوارے گا، اپنے چہرے کو پیارا کرے گا، ہے ہی پیارا، ہے ہی اتنا خوبصورت حسین مکھڑا، اگر اس کو تیل لگا کر اسے خوبصورت کرے گا، والشمس وضحاہا کہہ کر قرآن نازل کر دوں گا۔ کبھی زلفوں کو تیل لگائے گا، واللیل اذا سجا کہہ کر قرآن نازل کر دوں گا۔ کبھی میرا محبوب اگر چادر اوڑھ کے بیٹھے گا، یا ایھا المدثر قم فانذر کہہ کر قرآن نازل کر دوں گا۔ اگر کبھی میرا محبوب کمبل اوڑھ لے گا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا کہہ کر قرآن نازل کرتا چلا جاؤں۔ سبحان اللہ۔ اب وہ انداز نہیں جو پہلے انبیاء کا تھا، اب میرے محبوب کا معاملہ ہے۔ یا اللہ اور کیا کرے گا؟ فرمایا اگر میرا محبوب کبھی حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت کے نیچے اپنے صحابہ کو اکٹھا کر کے نیچے اپنا ہاتھ رکھے گا، اوپر 10 صحابہ کا ہاتھ رکھ کر اوپر پھر اپنا ہاتھ رکھے گا اور لے گا ان سے وعدہ، لے گا ان سے بیعت، میں قرآن کیسے نازل کروں گا؟ اذ یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے میرے محبوب جب وہ تیرے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھ رہے تھے تو ان سے وعدے لے رہا تھا اور اوپر تو اپنا ہاتھ رکھ رہا تھا، وہ تیرا ہاتھ نہیں تھا بلکہ تیرے خدا کا اپنا ہاتھ تھا۔ سبحان اللہ۔ قرآن نازل ہو رہا ہے، نبی کی ادائیں بدل رہی ہیں، رب کا قرآن آ رہا ہے۔ یا تو اور کیسے کرے گا؟ فرمایا میرا محبوب جب کنکریاں اٹھا کر، جب پتھر اٹھا کر کافروں کو مارے گا، وہ بدر کا موقع ہو یا ہجرت کا موقع ہو، جب کافروں کو کنکریاں اٹھا کے مارے گا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی کہہ کر قرآن نازل کرتا چلا جاؤں۔ سبحان اللہ۔ اب قرآن کے نزول کا انداز جدا ہے، اب نبی کی اداؤں کو رب نے قرآن بنا دیا ہے، نبی کے طریقے کو رب نے قرآن بنا دیا ہے، نبی کے چہرے کو رب نے قرآن بنا دیا ہے، نبی کی آنکھوں کو ما زاغ البصر وما طغی کہہ کر قرآن نازل کر دیا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، نبی کے سینے کو رب کائنات نے قرآن کی صورت میں نازل کر دیا ہے۔ ولا عمرک کہہ کر نبی کی عمر کو رب نے قرآن میں نازل کر دیا ہے۔
यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन कहकर रब ने कुरान नाजिल फरमा दिया है। और मैं अब कुरान का तरीका जुदा है, मेरा नबी अदाएं बदलता रहेगा, मैं कुरान की आयतें नाजिल करता चला जाऊंगा। या अल्लाह कोई पैगाम नबी के लिए, इस नबी के लिए भी है जो पहले नबियों के लिए थे। पहले नबियों के लिए पता है क्या क्या पैगाम थे? पहला पैगाम था इसे पढ़ना, इसे पढ़ना। दूसरा पैगाम था इसे याद करना, इस पर अमल भी करना। तीसरा पैगाम ये था लोगों को पढ़ाना। और चौथा पैगाम क्या था? हिफाजत भी करनी। ये अल्लाह कुरान के बारे में क्या मामला है? मेरे रब ने फरमाया इन्ना अलैना जमअहु व कुराना, ए जिब्रील जाके बता दे अंदाज़े नज़ूल ही जुदा नहीं है, इसके आगे के मामलात भी जुदा हैं। बोला वो क्या है? फरमाया पहली किताबों का पढ़ना अंबिया के जिम्मा था, कुरान का मामला जुदा है। इन्ना अलैना जमअहु व कुराना, रब ने इसका पढ़ाना भी, इसका जमा करना भी रब ने अपने जिम्मा करम में ले रखा है। अब लोगों की जुबानों पे रब खुद ही जारी फरमाएगा।